بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كن له سترا من النار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ خاصے. محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا احسان عظیم رب العالمین نے تادیر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے. میری دلی دعائے اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے. جنہ ساتھیاں نے جنہ بھائیاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا. میری مراد محترم بھائی فتح محمد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، جنہ دے بیٹے نے قرآن کریم نو اپنے سینے در محفوظ فرمایا ہے. دعائے اللہ تعالی بھائی فتح محمد صاحب دی محبت نو پیار نو قبول فرمائے، اور انہ دا بیٹا مار اسامہ بٹوی صاحب اور انہ دا دیگر جماعت رفقا معاونین اور منتظمین جماعتی احباب ذمہ داران، اللہ تعالی سبنا دی محنت کوشش کاوت پیار محبت شنیکینو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے. جس بیٹے دی تکمیل قرآن دے موقع دے اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام کیتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو مزید قرآن دا فہم اور تدبر نال مالا مال فرمائے. اللہ اس بچے نو اپنے والدین واسطے اور اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے. آکھو آمین، پھر آکھو آمین. تھوڑے تھوڑے قریب آ جو استادی ذرا نا بیس بند کرو، بیس بڑھاؤ ذرا کرو. حضرات تسی زیارت فرما رہے ہو، بیس بند کر کے آواز کھولو ذرا. تسی زیارت فرما رہے ہو اسٹیج اوپر میری جماعت دا سرمایہ فضیلت الشیخ خطیب پاکستان ساڈی جد جان محترم جناب مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر نے انشاءاللہ میری مختصر جو گفتگو تبات حضرت جاندار شاندار خطاب ہوئے گا. انشاءاللہ میں ٹھیک 11 بجے اپنی بات نو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا. میرے ذمہ ساتھیاں نے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے بیٹی کی عصمت. تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع دی مناسبت حوالے نال کچھ باتاں قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر تواڈیاں سماعتاں تے نظر کر کے اجازت چاہوں گا. دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احباب انہاں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کی تھی کہ ساتھی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، اجرے بار بہ کے گپا مارن رہے نا وہ مسجد اندر تشریف لے آؤ. کوئی ساتھی باہر نہ بیٹھے، سارے ساتھی مسجد حال اندر تشریف لے آؤ. یا دوسرے لفظات ایویں کہہ لینے جڑے جڑے مرد نے وہ اندر آ جاؤ، جڑے جڑے مرد نے نا وہ اندر آ جاؤ. لوہنے پتہ چل جائے گا جڑے جڑے مرد نے انہوں نے مخاطب آ کے وہ مسجد حال اندر تشریف لے آؤ. حضرت باہر دیکھیا جی شیخ صاحب کیڑے کیڑے مرد باہر بیٹھے گئے.
جڑے جڑے مرد نے وہ اندر آ جاؤ، باقی فیصلہ تسی آپ کرنا ہے۔ بہرحال حضرات، بیٹی دی عصمت، بیٹی دا مقام تے بیٹی دا شان توجہ کرنا۔ اسلام تو علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں، اسلام تو علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں، اسلام تو علاوہ کوئی ایسا دستور نہیں، اسلام تو علاوہ کوئی ایسا مکمل ضابطہ حیات نہیں جنہیں بیٹی نے عزت دیتی ہوئے، بیٹی نے مقام دیتا ہوئے اور بیٹی نے شان دیتا ہوئے۔ حضرات، آج اللہ دی زمین دے اوپر اور نیلے آسمان دی چھت دے نیچے عورت دی آزادی دی آڑ لے کے، حضرات عورت دی حقوق دی آڑ لے کے بڑیاں تنظیمہ بڑیاں، بڑے گروہ بڑے، بڑیاں جماعتیں بڑیاں اور بڑی بکواس کی تھی اور بڑی خرافات بکی، اسلام دے خلاف زہر اگلیا، اسلام دے خلاف حضرات آپ نے ایک خود سے باطن دا اظہار کیتا اور بکواس کی تھی اسلام دے خلاف۔ دیکھو جی، اسلام نے عورت نے عزت نہیں دیتی، اسلام نے عورت نے حقوق نہیں دیتے، اسلام نے عورت نے مقام نہیں دیتا، اسلام نے عورت نے شان نہیں دیتا۔ اور لوگوں، میں بات یہ کہنا چاہنا، کعبہ دے رب دی عزت دی قسمیں اینا لوگاں نے حضرات اسلام تو پہلے دے حالات دا مطالعہ نہیں کیتا ہوئے گا، اینا لوگاں نے حالات قبل از نبوت نے نہیں پڑھیا ہوئے گا، تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور لوگوں سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ہمت کرو اور علی بولے آجے بدی نو ڈر کوئی نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آنے، محبت پیار راج راج کے گج واج کے درود پاک پڑھنے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طہر تھی اللہ نے اپنا پاکیزہ قرآن نازل فرمایا۔ آئی اللہ پاک دا قرآن سماعت کی دیئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے لوگوں ظلم ہی ظلم، اندھیرے ہی اندھیرے، زیادتیاں زیادتیاں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام تو پہلے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ، بیٹیاں نو قتل کر دیتا جاندہ۔ میرے آقا تشریف لے آئے لوگوں، عورت نو زندگی ملی، بیٹی نو حق ملیا، بیٹی نو مقام ملے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں محبت نہ ترجمے میں کرنا چاہنا، توجہ کرنا ہے، میں کہا کرنا کہ پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن، توجہ کرنا ہے، پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن، ظلم ہی ظلم، خندیرے ہی خندیرے سن، جوات شراب دے سناسر عام سی، جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی۔ بیٹی جے معصوم پیدا ہوندی کسے گھر سی، باپ دادا تائیں جو تو ملا دی خبر سی، ادو تائیں کام کاج ہور نہیں سی کر دے، جدو تک زندہ در گور نہیں سی کر دے۔ اور ماجرا سناوا بچی روندی کور لاندی دا، ہاتھ جوڑ جوڑ ہاڑے ابا دی زبانی دا، آکھی ابو جان دوست میرا کی قصور ہے، ظلم دا کسا لوگ بڑا مشہور ہے، کسے بھی معصوم دین غلطی قصور تھی، ظالم دے ظلم دا ایک دستور تھی۔ اور دنیا تے چند دا پیا چمکا رہے، مکیا اندھیرا ہویا جگمگ سارا ہے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، تیاں والے حضرات جاننا سننا ہے، وہ بیٹیاں والے حضرات جاننا سننا۔ میرے آقا تشریف لے آئے نے، عورت نو مقام مل گیا، عورت نو شان
مل گیا عورت نو حق مل گیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دے آن دے نال لوگ بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی نو زندہ رہندہ حق ملے ہے آئیے لوگ میں صحیح البخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں سن لو اللہ پاک نے امی دینا فرمانی نو حرام کر دیتا یہ الگ ٹوپی کے نوجوان آئے اے مانو ستایا نہ کر مانو رلایا نہ کر ماں دا دل دکھایا نہ کر مانو پریشان نہ کریا کر مانو نہ تنگ کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے مانو تنگ کرنا حرام کر دیتا ہے مال کے کائنات نے مانو ستانا تے پریشان کرنا حرام کر دیتا سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگو ووعد البنات اللہ پاک نے بیٹی نو قتل کرنا حرام کر دیتا سنو وہ لوگوں بیٹی نو قتل کرنا اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں بیٹی نو قتل کرنا حرام ہے بیٹی نو زندہ دفن کرنا حرام ہے اور بیٹی نو ضائع کرنا بولو میں کی آکھا اینا مسلمانانو میں کی آکھا اینا مسلمانانو لوگا غصہ نہ کرے آج مکہ دے کافر نہ وہ مکہ دے ظالم مکہ دے درندے مکہ دے جناب سنو وہ مکہ دے وحشی اپنے بیٹیوں نو پیدا ہون تو بعد 5 یا 6 سال دی عمر ہوندی تے بیٹی نو گڑا کھود کے نا کھڑا کر کے زندہ تے مٹی پا دیں دے نا سنو وہ مکہ دے کافر اپنے بیٹیوں نو پیدا ہون تو بعد زندہ دفن کر دے سن اور آج دے مسلمانہ نے پیدا ہون تو پہلے کئی بچیاں ضائع کروا چھڑیاں یہ جگہ جگہ کچھا بچہ سنٹر کھلے نے بیرنوں زیادہ بخوبی اس بات تو آگاہ ہو مل ملا کے ڈاکٹروں نے مل کے میڈیسن استعمال کر کے آلات دے ذریعے میڈیسن دے ذریعے آئے اللہ طرح دے آلات استعمال کر کے پتہ چلے الٹرا ساؤنڈ کروایا پتہ لگیا بیٹی دی آمد ایک کٹ وڈ کے بچی نو ضائع کروا چھڑے آئے اور میرا سوال ہے آج دے مسلمانہ تے اودوں دے کافرہ تے فرق ہی رہ گیا ہے اور لوگوں نائے کہر گزارو لوگو نائے کہر گزارو تیاں ککھ دی وچ نہ مارو لوگو نائے کہر گزارو تیاں ککھ دی وچ نہ مارو صدا صداواں پیاری کر دی خیر منا دیا نے پت ونڈان زمینہ تیاں دکھ ونڈان دیا نے تو کی جانے بیٹی دی عصمت نو تو کی جانے بیٹی دی مقام نو اتنی بات کرنا کافی شمدہ کا سونے آئے اگر بیٹی دی عصمت پوچھنی میرے محمد کریم کو پوچھیا کر میں تو کہا کرنا لوگ حالات کے جیسا نہیں نہ رہی دے وقت آیا کردہ ہے اے بیٹے زمینہ ونڈ دینے تیاں دکھ ونڈ دیاں لے بیٹے جائیداد وارث بن دینے تیاں میدی وارث بن جاندیاں نے میں تائت محبت رن پیغام دینا جانا کہ لوگوں نہ ایک کہر گزارو تیاں ککھ دی وچ نہ مارو صدا صداواں پیاری کر دی خیر منا دیا نے پت ونڈان زمینہ تیاں دکھ ونڈا دیا نے نال مشین ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا وہ کسے کلی نو کھلنا تو پہلا ہی پٹ دینا یہ کیسا دستور
ہے لوگو، یہ کیسا دستور ہے لوگو، کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو۔ بیٹی اللہ دی رحمت امی ایسا فرما دیا نے، پت ونڈانا زمین آتیاں دکھ ونڈا دیا نے۔ بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے، توجہ کرنا، بیٹیاں والے سمجھن گے، تیاں والے جانن گے۔ توجہ کیجئے کہ تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے، کدی پین کدی بیوی تے کدے ماں اکھواندیے۔ اے بیٹی ہے نا، کدی بیٹی کدی بہن کدی بیوی تے وقت نال ماں بندی۔ میں دعا کر اللہ جڑیاں میریاں بیٹیاں میریاں بہناں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب کر دے۔ میں تو دعا کرنا ہوں اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت دے، تیرے بندیاں دا بے اولاد ہونا عیب اللہ بے عیب کر دے۔ یار آمین کہہ دو۔ تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی، کدی پہن کدی بیوی تے کدے ماں کھواندی۔ توجہ کرنا، میں دیکھیا ہے کہ جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، پتر سواری منہ پھیرے۔ جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، پتر سواری منہ پھیرے۔ تیاں پھر بھی ماپیاں دے کر پجیاں آندیاں نے، پت ونڈانا زمین تیاں دکھ ونڈا دیاں نے۔ حضرات عرض کرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اس کائنات اندر تین چیزیں ایسیاں نے، تین چیزاں میں محمد محبت کریا کرنا، انہا تین چیزاں پیار کریا کرنا، انہا تین چیزاں میں محمد بڑا ہی پسند کریا کرنا۔ بات مختصر کرائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں محمد کریم خوشبو نال پیار کرنا، بدبو کو نفرت کریا کرنا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے خوشبو نال پیار ہے تو بدبو کو لو، بولو بولو بدبو کو لو۔ حکا بھی بدبو ہے، بولو نا حکا بھی، سکر نوشی بھی۔ اللہ خوشبو نال پیار نصیب فرمائے۔ آقا خوشبو نال پیار کر دینے، آقا خوشبو نال محبت کریا کر دے، آقا خوشبو نال پسند فرمایا کر دے، میرے آقا بدبو کر نفرت کریا کر دے۔ کیوں؟ لوگا میری محبت کی دی میرا پیار کہندہ ہے کہ ایسا نہ کی پھلان دا چمن ویکھیا، اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کی پھلان دا چمن ویکھیا، اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ جوڑ کستوری نہیں ہو جس دی پسینے دا، شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا۔ جوڑ کستوری نہیں ہو جس دی پسینے دا، شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا۔ ایسا نہ کی پھلان دا چمن ویکھیا، مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا، اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایک بڑی پیاری گل کرا میرے بزرگانوں سمجھ آگی، شاید نوی جنریشنوں سمجھ لائے۔ حضرات رات یا نسل میں کہا کرنا، ریشم ملائم لوگو سونے دیا تلیاں، کرن مقابلہ نہ پھلی کلیاں۔ ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا، ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا، اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ حضرات گل دوروں نکل جائے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خوشبو نال پیار کرنا. اور دوسری بات آقا فرماتے ہیں والنساء عورتوں کو نفرت کرنے والوں میں عورتوں دا بڑا ہی خیال ہے. عورتوں تے زیادتی کرنے والوں میں عورتوں دا پاسبان بن کے آیا. بیٹیوں کو نفرت کرنے والوں میں محمد بیٹیاں محبت کرنے والا بن کے آیا. اور تیاں کو نفرت کرنے والوں میں تینوں بڑا پیار ہے. بڑی محبت ہے. کنی کی محبت ہے؟ آئیے حضرات یاد نہ سننا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وارضا کبھی کبھار گاہے بگاہے ابو دی ملاقات واسطے آیا کر دی. بیٹیاں والے حضرات یاد نہ سننا ہے. آقا نے پتہ چل جاندہ کہ میری بیٹی آ رہی ہے. نبی نے متھے دے وٹنی نہ پایا. آقا نے کدی بھی پریشانی دا مجارن کی دا. سنو حضرات توجہ دے نال میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی فاطمہ آیا کر دیئے. امی عائشہ فرماتے ہیں کہ لوگوں آقا اپنے مشرد نو چھڑ دیا کر دینے. آقا اپنے تکیے نو چھوڑ دے اگے بڑھ کے بیٹی فاطمہ دے استقبال کریا کر دینے. آقا تید استقبال کر دے. آقا بیٹی نے ویلکم آکھیا کر دے. آقا خوش آمدید ویلکم مرحبا آکھیا کر دے. اور میرے آقا بیٹی دے ماتھے دے بوسے دیا کر دے. عزت نہ میرے آقا لے آکے نا اپنی آقا عزت میری جگہ دے بیٹھایا کر دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دیکھ لو میں محمد نے بیٹی نال بڑا ہی پیار ہے. اللہ سنو بھی پیار نصیب فرمائے. کہو آمین. میں محبت جملے بولنا میں پیار دیئے پتیاں پیش کرنا چاہنا. میں کہا کرنا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ. اللہ میں دعا کرنا جنہیں میریاں بیٹیاں پہنا ماما آج دی پروگرامات شامل نے. اللہ قیامت والد سیدہ فاطمہ دی رفاقت دی اندر جنت مہمان بنا دینا. کہو آمین. ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ توجہ کرنا. او شانہ عطائیاں بیٹیاں والے یا شانہ عطائیاں رب نے مدنی دے پھولنو حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ توجہ کری کہ جگان دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا. سارا جان میرے محمد استقبال کرے تو میرا محمد اپنے تید استقبال کرے. سبحان اللہ. ساڑھے بوے تے کو تی آنا جائے 12 بج جاندے نے روز مو چکیا ہوندہ ہے. یہ آئیے تے خالی ہاتھ نہیں جاندی. نانا سونے ودیاں بد کلامیاں نہ کریا کرے. اور جگان دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی حب دائر فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ میری پہنوں درات یاد نہ سننا کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ حضرت علی دے گھر دا شنگار فاطمہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لوگوں تی کو نفرت نہ کرے آجے بیٹی کو نفرت نہ کرنا. ایک روایت سلسلہ سید اندر ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المونشات الغالیات او کما قال علیہ السلام نے. حبیب کبریہ علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں تیہ کو نفرت نہ کرنا بیٹی کو نفرت نہ کرنا. اے بیٹیاں محبت کرنا والیاں ہوندیاں نے ماپیاں دی خیر خواہ بن کے آیا کر دیاں نے. میں نہیں کہندہ دو جانا دے سردار نے فرمایا کہ تی خیر خواہ ہوندی ہے تو تی محبت کرنے والی ہوندی.
اور بڑیاں مثالہ میرے سامنے نے، میں ٹائم اجازت نہیں میرا دے رہا، میرے کے 5-7 منٹ اور توڑی توجہ چاہوں گا۔ سنو آخری 2 حدیثہ سناوا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء، آقا دا فرمانے کے لوگوں جن اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا، جن اللہ نے بیٹی دے کے آزمائے کو، اور بھی اگر گل کر دیں تو مبالغہ نہیں دے۔ سنو شیخ عبدالرشید صاحب تشریف فرمانے، قاری ارونی یاسر صاحب، دیگر علماء بھی تشریف رکھ دینے، میری محبت ہے کہ جی سن لو تیاں والے ہو، توجہ کرنا، میں تو کہا کرنا لوگو، اللہ تی انہوں دیندے نے، اللہ بیٹی انہوں دیندے نے جیدے نال میرے اللہ نو پیار ہو جایا کردہ ہے۔ اللہ تی انہوں دیندے، اللہ نو جیدے نال، اللہ نو جیدے نال پیار۔ میں دلیل پیش کرا، ترمذی دی حدیث ہے، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں، اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا، اللہ جس فیملی نال محبت کر دینے، اللہ جس کار نال پیار کر دینے، اللہ جس میاں بیوی نال پیار کر دینے، اللہ جس اہل خانہ نال پیار کر دینے، اللہ انہوں آزما لیندے نے، اللہ بھوک دے کے آزماوے، اللہ دکھ دے کے آزماوے، اللہ بیماری دے کے آزمائے، یا اللہ بیٹی دے کے آزمائے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ جدران پیار کرن اللہ انہوں آزما لیندے نے۔ اور میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں بیٹیاں بھی آزمائش نے، بولو بیٹیاں بھی، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ بخاری پاک دی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث، تفصیلیں در میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگ اللہ نے جنہوں بیٹیاں دے کیا سمائے، اور اے بندہ بیٹیاں نے احسان کرنے والا ہے، اپنی تیاں نے احسان کرنے والا ہے۔ ذرا اپنے بیٹیاں دا محسن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے تیاں نے احسان کرے گا، اللہ بیٹیاں دی وجہ دو جہنم کو لو آزادیاں نصیب فرمائے گا۔ احسان دا معنی کیے، احسان دا معنی کیے، اللہ نے بیٹی دیتی ہے، نفرت نہیں کرتا، احسان دا معنی محبت کرنے والا، احسان دا معنی پیار کرنے والا، احسان دا معنی اچھی تربیت کرنے والا، احسان دا معنی غیرت حیاتی تعلیم دینے والا، احسان دا معنی بیٹی جوان ہو جائے ٹائم تے شادی کر دینے والا ہے، احسان دا معنی اپنی جائیداد جو حصہ دینے والا ہے وراثت تو حصہ دینے والا ہے، یہ بندہ احسان والا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ذرا بیٹی نے احسان کرے گا، اللہ جہنم کو آزادیاں نصیب فرمائے گا۔ تے چل دے جڑے گل آگئی ہے، اور سنو اپنے تھی دا حصہ کھو کے پتر نو دے دینا ادنا احسان ہے؟ بولے نہیں جے، بولو، ادنا فراڈ ہے، ادنا دھوکھا ہے، ادنا بددیانتی ہے، ادنا دو نمبری ہے، ادنا بغیرتی ہے، ادنا بے ایمانی ہے۔ سنو جرا بندہ بیٹیاں نے احسان کرے، آقا دا فرمان اللہ جہنم کو بچائے گا۔ جنہیں ڈنڈی ماری، جنہیں دھوکھا کیتا ہے، جنہیں فراڈ کیتا ہے، پترو جیدہ جیدہ گوٹھے لو آلو، جیدہ جیدہ سگنیچر کروا لو، پترو جیدہ جیدہ بیان دلوا لو، کتنی آسان ہوئے، مرن تو بات تھی نا حصہ لا جا۔ بندہ پوچھے پاپی تینوں کی لبیا، تینوں کی لبیا، میں مسئلہ پوچھتا پھر دو جی حضور صاحب دراصل گل لے آ میری تھی نے خوشی نہ حصہ چھڑ دیتا، میں کہا پتر کیوں نہیں چھڑ دا، اے جی میری تھی نے کیا ہے میں نہیں لیندی، میں کہا پتر نے کیوں نہیں کیا میں نہیں لیندہ، دراصل گل لے آ پہلے آنے کڑ دے، پہلے اکھا دے کھاندے، ماحول بلند ہے، جنہیں شادی کر دے، میسج ملتا ہے، پیغام پہنچایا جاندہ ہے، سجے کھبے اطلاع ہوندی ہے، حصہ منگی سی، لوی سی جائیداد جو حصہ، پھر میرے پینڈ نہیں تو آ سکتی، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا۔ اور لوگوں سنو، ایویں دی بددیانتی کرن نال، ایویں دی بغیرتی کرن نال، ایویں دی بے شرمی کرن نال، سنو اللہ پاک نے معاف کرنا۔ میں کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں دے، حدیث سنا کے چلے ہیں، روایت نے نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، بخاری مسلم دے دی سن لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبدین، بخاری دی حدیث، مسلم دی حدیث پاک، ما من عبدین یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگ جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نہ سنو، اپنے بیٹے بیٹیاں دے نال اپنے تیاں پتران جرا بندہ یہ دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا، جرا بندہ فراڈ کردہ کردہ مر جائے گا، کانی بند کردہ کردہ بددیانتی کردہ کردہ جرا بندہ مر جائے گا۔ آقا دا فرمان اللہ ایسے ظالم نو جنت تے حرام کر دے گا۔ روایت دا میں ذمہ دار ہاں تے میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، میں تیاں دے حق دی گل کر رہے ہیں، میں بیٹیاں دے حقوق دی پاسداری کر رہے ہیں۔ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ جرا بندہ اپنے بیٹی نے احسان کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جہنم کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ آخری حدیث سے میرا سلام ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وزم اصابیہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، سنی سنی سونیا اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، اے بیٹیاں دی تربیت کرنے والا، بیٹیاں دی شادی کرنے والا، ٹائم تے شادی کر دینے والا اور بیٹیاں نے پراثت حصہ دینے والا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایجے کر کے جنت دی اندر میں محمد دا گوانڈ نصیب فرمائے گا۔ جرا بیٹیاں دے حقوق دا پاسبان ہے، بیٹی دے حقوق دا محافظ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دن میرا ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ میرا گوانڈی بنائے گا۔ آئیے میں پوری گفتگو دا ترجمہ کرا بات کلوز کرنا چاہنا، میں کہا کرنا کہ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ توجہ کرنا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بخاری دی دا ترجمہ کر لگا ہے اور جنہیں پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ان اگ تھی ملی آزادی۔ او پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ان اگ تھی ملی آزادی، کی تھی بدری منیر منادی سارے جگ نو سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اے بیٹی بہن بیوی کی تمام لوگ بڑی پیاری گل کرنا چاہنا، اے بیٹی بہن بیوی کی تمام لوگو ہندی اپنی اپنی تا لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو۔ لگتا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ اگر بیٹی ہے تیرے بات جنت دی ضمانت ہے، اگر پہنا تیرے بات جنت دی ضمانت ہے، اگر بیوی نے بیوی جانے کا جنتی ضمانت ہے، اگر ماں دی خدمت کرے گا پھر بھی جنتی ضمانت۔
انہیں سمجھ آئی جملہ ہونے میں سمجھانا چاہنا ہے اے بیٹی بہن بیوی کی تمام لوگو ہندی اپنی تھا لوگو اے جنت دی بن دی اچھا لوگو اچھے رتبی نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہو یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پاگے میری بہنہ بھی شریعہ ہون گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے پھر کیا سمجھا کیا کہتی ہی بہو دے او تے رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا توجہ فرمانا اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نمول لوگو اے بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑے وکن بازار نمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.